ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا پسند آئے تو رکھ لینا ورنہ بخشوانے والے زیادہ ہو جائیں، کسی کے صدقے بخشے جائیں، بیڑا پار ہو جائے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، شیخ سعدی کا شعر ہے، میرے حضرت صاحب بہت پڑھتے تھے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بداں بد سے لکھنا، بدارا بنے کا ببخشد کریم۔ شنیدم سنتا ہوں، سن رکھا ہے، وہ دن جب لوگ آس امید لگائے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے سارے جمع ہوں گے اور سب کو امیدیں لگی ہوں گی۔ اس دن کیا ہوگا؟ بدارا بنے کا ببخشد کریم، اور نیکوں کے صدقے بدوں کو بھی وہ بخش دے گا۔ ہم کسی کے صدقے بخشے جائیں تو یہ بھی ہماری بھلائی ہے یا نہیں ہے؟ اونچی گئی ہے تو جب ہے تو پھر بتاؤ جو اچھے ہیں ان کی برابری ہو سکتی ہے؟ پکی پکی بات کرنا ہو سکتی ہے؟ تو پھر نبی کی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہم تو ان نیکوں کی برابری نہیں کر پاتے، تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر، بولو ایسوں کی بخشش ہوگی؟ ہیں؟ کن کی بخشش ہوگی؟ جو آج بھی دل سے یہ مانتے ہیں میرے نبی جیسا کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ یس۔ کچھ لوگ شاعری کرتے ہوئے کہتے ہیں زمین و آسمان ساری کائنات چھان کے دیکھ لی، حضور جیسا کوئی۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل امین سے پوچھا تھا، اس کی ترجمان۔ اب کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم اللہ نے کتنی مخلوق بنائی ہے، کیسی کیسی بنائی ہے، کس میں کیا کیا رکھا ہے؟ تو ایسے لوگ شبے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی۔ میں صرف اس بات کی آپ کو یقین دلانے کے لیے نبی کی شان کے بارے میں شبہ کرنے والا مومن نہیں۔ اب میں سناؤں گا آپ کو صحابی کا قول۔ کس کا قول؟ دل کے کانوں سے سننا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے بیٹے پہ شبہ کر سکتا ہوں، اپنے بیٹے میں ہو سکتا ہے میری بیوی نے جھوٹ بولا ہو، بیٹے پر شبہ کر سکتا ہوں، نبی پہ شبہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات کیوں سنائی؟ وہ لوگ جو نبی کے بارے میں شبہ کریں یا غلط بات کریں اور پھر ہم کہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے کوئی دلیل پڑھی ہو، کچھ پڑھی ہو، ایسا پڑھا کس کام کا جس نے نبی کا ادب نہیں سکھایا؟
ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں، اس علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیسا علم ہے کہ نبی کچھ نہیں جانتے تھے یا نبی کچھ نہیں کر سکتے؟ جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ نبی کے مقام کو معمولی سا بھی سمجھتے نہیں۔ پورا تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، پورا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جتنا ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں اس کے مطابق کہہ رہے ہیں، ان جیسا سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ یہ یقینی بات ہے۔ مجھ سے لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب اور بہت ساری نعتیں ہیں، بہت سارے شعر ہیں، آپ یہی شعر بہت پڑھتے ہو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن لیا ہے اس لیے بہت پڑھتا ہوں۔ مجھے میرے بزرگوں نے بتایا یہ ہمارا ترانہ ہے، ہم نے قبر میں بھی پڑھنا ہے، حشر میں بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سب سے اولا اعلی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے نبی کی شان کو نہیں سمجھا، بات کہاں سے چلی تھی؟ سب کا یہ حال نہیں ہوگا کہ سب سے پوچھا جائے گا، سب کی تولے ہوں گی، بغیر تول کے بہت سے جائیں گے۔ اور میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا ہوں، میری حیثیت کچھ نہیں، میں کسی گنتی میں نہیں، کسی شمار قطار میں نہیں۔ میں نے تو آپ کو حدیثیں سنائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد کو اللہ فرمائے گا بغیر حساب کتاب کے جاؤ۔ کتنے؟ 70,000۔ اسی حدیث میں ہے جب وہ جانے لگیں گے لوگ پکڑ لیں گے ان کو، جب وہ جانے لگیں گے لوگ ان کو، لوگوں کو پکڑنا آتا ہے نا، پکڑ لیں گے۔ حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے نہیں پہچانا آپ نے؟ آپ ہمارے محلے میں آئے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اب یہ کوئی گنانے والی چیز ہے کہ مجھے دیکھا تھا؟ حضرت جی سلام کیا تھا، نماز پڑھی تھی آپ کے پیچھے، آپ کا واز سنا تھا، آپ کی محفل میں آیا تھا، آپ کو وضو کرایا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے کام وہ یاد دلائیں گے بندے، 1 2 3 4 5، ایک ہجوم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا تھا کہ 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، جب وہ جانے لگیں گے ان کو بندے گھیر لیں گے، وہ سارے بندوں سمیت آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا اللہ یہ بندے ہیں، کسی نے سلام کیا، کسی نے پانی پلایا، کسی نے واز سنا، کسی نے نماز پڑھی، کسی نے محبت سے دیکھا۔ اللہ فرمائے گا جس کو چاہو لے جاؤ، فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہو جائیں گے۔ جب نبی کی نسبت کا اتنا فیضان، میرے نبی کی شان کو کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ سمجھدار نہیں۔ تو کوئی نیکی ایسی کرو کہ وہ گناہوں پر، غلطیوں پر بھاری ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں اس آیت کی دوسری تفسیر کرنے لگا ہوں، سمجھدار ذرا دھیان سے سنیں۔ ایک عام آدمی کا عمل ہوتا ہے، ایک خاص کا عمل ہوتا ہے۔ جملہ آسان ہے نا؟ نماز میں بھی پڑھتا ہوں، نماز اللہ والے بھی پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، دونوں کی برابر ہوگی؟ اونچی؟
خاص بندے کی نیکی کا وزن بھی زیادہ ہوگا. یہ میں نے اب دوسری بات کی ہے. ایک شخص نے درود شریف پڑھا ایسے ہی رسمی, ایک نے دل سے پڑھا. ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں ہے. تو جو عقیدے میں کمزور ہے, چلو بدعقیدہ نہیں مگر کمزور ہے, اس کا عمل بھی اسی درجے کا ہوگا کیا؟ پوچھ رہا ہوں. تو جو خالص عقیدے والے ہیں, جو واقعی اللہ والے ہیں, ان کا ذکر کرنا اور میرا آپ کا ذکر کرنا برابر, ان کا وزن زیادہ ہوگا, ان کا وزن زیادہ ہوگا. وہ زیادہ وزن والے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے بھاری پڑیں گے. اس دن پتہ چلے گا. یہ جو بہت زیادہ شور مچاتے پھرتے ہیں نا بستر لوٹے اٹھا کے, نہیں جی ہم دین سکھاتے ہیں, اس دن پتہ چلے گا ان کی پوری جماعت کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا اکیلے خواجہ غریب نواز کا وزن ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مسلمانوں کو مشرک بناتے پھرتے ہیں, انہوں نے مشرکوں کو مسلمان بنایا. فرق سمجھانا ہے آپ کو, یہ بھی آپ نے سیکھ لیا. اب ایک اور بات سن لیں, وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں دکھاوا کرتے, میں نے 50 حج کیے ہیں پتا ہے, میں نے اتنے نفل پڑے ہوئے ہیں, اتنے میں روزے رکھتا ہوں, دکھاوا. ایسے شخص کا کوئی عمل اس کے کام, وزن ہلکا, وزن ہلکا. میں نے حدیث شریف سنائی تھی نا, رمضان میں بھی سنتے ہیں, آگے پیچھے بھی. ترمذی شریف میں حدیث ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی, اللہ نے اس پر پہاڑ بنا دیے. زمین کا ہلنا, فرشتے بڑے حیران, یا اللہ یہ اتنی طاقت والے پہاڑ, ان پہاڑوں سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہے قوت والی؟ فرمایا لوہا. لوہے سے پہاڑ کاٹ لیتے ہو نا, پتھر توڑ لیتے ہو نا, لوہا بڑی قوت والا. یا اللہ لوہے سے زیادہ قوت والی چیز؟ فرمایا آگ. آگ لوہے کو جلا دیتی ہے یا نہیں جلا دیتی؟ آگ سے زیادہ قوت والی؟ فرمایا پانی. پانی آگ کو طاقت ہو. یا اللہ پانی سے زیادہ قوت والی؟ فرمایا ہوا. طوفان لے آتی ہے یا نہیں؟ یا اللہ اس سے زیادہ بھی کوئی قوت والی چیز؟ اللہ نے آگے جو فرمایا, جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں, وہ یہ کہ بندہ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرے, دائیں ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو, وہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہے. کچھ ہوتے ہیں نا دکھا کے دے رہے ہیں, روپیہ ہی دے رہے ہیں بھلے سے, فوٹو ساتھ چاہیے بھی فوراً اخبار میں لگے کہ جی میں نے آٹا دیا ہے, کسی کو کچھ دیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ, امام علی مقام کے فرزند, لوگ بہت نذرانہ دیتے تھے حضرت کو. جو آ رہا ہے کچھ نہ کچھ, حضرت صاحب چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بناتے تھے, سکے آئے اس کے بنا لیے. آدھی رات کے وقت وہ تھیلیوں والا جو پوٹلیاں بنا کے نا پورا اپنی کمر پر اٹھا کے مدینہ منورہ کے غریب لوگوں کے گھر میں چپکے سے ڈال دیتے تھے. ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں چل سکا یہ رات کو کون ڈال جاتا.
آپ کی وفات پر دو وجہ سے یہ بات ظاہر ہوئی، ایک تو یہ کہ پشت پر نشان بن گیا تھا، دوسرا آنا بند ہو گیا تو لوگوں کو پتا چلا کون ڈالتا تھا۔ تو بعضوں کی نیکیاں وزن والی کب بنتی ہیں؟ اب آپ نے یہ بھی سیکھنا، ایمان اخلاص ہو گیا، کب بنتی ہیں؟ جب مقصد دکھاوا نہ ہو، دکھاوا اونچی نہ ہو۔ کیا حال ہونا چاہیے؟ یہ جملہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے سناتے ہوئے، لیکن میں جب بھی آتا ہے سب سے زیادہ سمجھنے کے لیے آسان جملہ۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھ لیا، گستاخی کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا تمہاری داڑھی اچھی ہے؟ میں آپ ہوتے تو اس وقت قتل کر دیتے، جس طرح کا غصہ آئے گا۔ لیکن اللہ والوں کی بات دیکھو، پھر وزن کیسے بنتا ہے۔ فرمایا اللہ بخش لے تو یہ داڑھی اچھی، ورنہ تیرے گدھے کی دم اچھی۔ کتنے حوصلے کی بات۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اکٹھے کو 5000 لوگ مرید ہو گئے، اور پاس ایک بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ان سب کو بخشوا لو گے؟ سب کو مرید کر لیا ہے۔ فرمایا میں تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے۔ وزن اس طرح بنتے ہیں، پھر درجے ایسے ہی نہیں ملتے۔ تو کوشش کرنی ہے، اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو کوئی نیکی ایسی ہو جائے جو ان غلطیوں پر بھاری ہو جائے۔ گفتگو جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔